الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز و محترم احباب کرام قدر، آج ذی الحجۃ المکرم کی 5 تاریخ ہے۔ ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کو حج ہوتا ہے اور 10 تاریخ یوم نحر کہلواتا ہے۔ نحر عربی میں حلق کو کہتے ہیں۔ یہ جو حلق، اسے عربی میں نحر کہتے ہیں، اور نحر سے اصطلاحاً مراد لیا جاتا ہے جس طرح اونٹ کو نحر کرنا، اونٹ کے حلق میں نیزہ یا خنجر چھری وغیرہ گھونپا جاتا ہے، اس کو ذبح کرنے کا یہ طریقہ مسنون ہے۔ گائے وغیرہ کو ذبح کیا جاتا ہے، بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ اس کو یوم نحر یعنی وہ دن جس دن قربانی کی جائے گی مراد یہ ہوتا ہے۔ جس طرح عید الاضحیٰ، اضحیٰ دہیون سے ہے جس کا لفظی معنی قربانی ہوتا ہے۔ عید الاضحیٰ وہ عید جس عید میں قربانی کی جاتی ہے، اسے بقر عید بھی کہتے ہیں، بے قاف 2 نقطوں والا اور را، جس کا معنی گائے ہوتا ہے۔ جس طرح سورۃ البقرہ یعنی وہ عید جس پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ یوم نحر، یہ ذی الحجۃ المکرم کی 10 تاریخ کو ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، آپ پچھلے جمعۃ المبارک کو حج کے موضوع پر آپ نے کو سماعت فرمائے اختصار کے ساتھ کہ سارے کا سارا حج اللہ کے محبوب بندوں کی سنتوں کو اپنانے کا نام ہے، سارے کا سارا حج۔ اور انہوں نے وہ جو افعال فرمائے تھے، جو کام کیے تھے، وہ بغیر پابندی کے کیے تھے، اور ہمیں انہی افعال کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حضرت سیدہ حاجرہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ علیہ اگر صفا مروہ کے درمیان دوڑی تھیں تو پابندی آپ نے نہیں کی تھی کہ میں اس ٹیلے کے قریب سے دوڑ کر گزروں، یا میں کوہ صفا پر چڑھوں یا کوہ مروہ پر چڑھوں عبادت کی نیت کے ساتھ۔ نہیں، وہ عبادت کے نیت کے ساتھ نہ کوہ صفا پہ چڑھی تھی، نہ کوہ مروہ پہ چڑھی تھی، نہ ٹیلے کے قریب سے دوڑ کر عبادت کی نیت کے ساتھ گزری تھی، وہ تو پانی کی تلاش میں گھوم رہی تھی۔ انہوں نے تو گنا بھی نہیں تھا کہ میرے چکر کتنے ہیں۔ میرا اللہ سب کچھ ملاحظہ فرما رہا تھا، جو عمل انہوں نے عام حالت میں کیا تھا، ہمیں پابندی کے ساتھ اس عمل کو اپنانا ہی حج ہے۔ اگر ہم صفا مروہ کے درمیان اسی طرح صحیح نہ کریں گے جس طرح سیدہ حاجرہ خاتون نے کی، ہمارا حج قبول نہیں ہوگا۔ ہمیں بھی پہاڑوں پر کچھ نہ کچھ چڑھنا ہوگا۔ اگر ہم راستے سے واپس آ جائیں گے تو صحیح مکمل نہیں کہلوائے گی۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ نے اگر میدان مینا میں شیطان کی جانب کینکر پھینکے تھے تو ابراہیم یا اسماعیل نے کینکروں کو گنا نہیں تھا، انہوں نے تو عام حالت میں پھینکے تھے، اور جگہ کا تعین بھی نہیں کیا تھا کہ یہاں پھینکے، وہاں پھینکے، وہاں پھینکے۔ تو جب بھی شیطان ان کے سامنے انہوں نے کینکر اٹھا کے پھینکے، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ جب بھی مٹھی بھری 7 ہی کینکر آئے تھے، 7 سے نہ کم تھے نہ زیادہ تھے۔ انہوں نے نارمل حالت میں جو عمل کیا تھا، اور ہمارے لیے یہ حج کا ایک حصہ بنا دیا گیا، اور وہیں جا کر رمی جمار کرنا ہوگی جہاں ابراہیم و اسماعیل نے کیا تھا، آگے پیچھے ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کے چلے تھے حضرت حاجرہ خاتون کے پاس سے
انشاءاللہ تعالیٰ یہ تفصیل میں آئندہ جمعۃ المبارک کو اگر اللہ نے چاہا تو عرض کروں گا۔ حضرت ابراہیم تو ویسے ہی لے کے گئے تھے، ماں سے بیٹے کو فاصلے پر لے کے گئے تھے، تو جس جگہ لے کے گئے تھے وہ جگہ منع تھی، آپ تو ویسے ہی وہاں لے کے گئے تھے، لیکن ہمیں کیا حکم ہے، تم نے منع میں ٹھہرنا ہے۔ یعنی جو عمل ابراہیم نے عام حالت میں کیا تھا، انہوں نے تو تاریخ بھی نہیں دیکھی تھی، آج کون سی تاریخ ہے، وہ تاریخ 10 ذی الحجۃ المکرم کی تھی۔ رب نے سب چیزوں کی پابندی کرنا ایمان پر لازم قرار دے دی ہے کہ تمہیں لازم ہے ان چیزوں کو اپناؤ گے میں تمہارا حج قبول کروں گا، وگرنہ حج قبول نہیں کروں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ مبارک سنت، حج کا اکثر حصہ، ہمارے اعمال کا اکثر حصہ ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور جس انداز سے اطاعت و فرمانبرداری کی، قیامت تک اس کی مثال ملنا عام حالات میں ممکن نہیں ہے۔ جس انداز سے ابراہیم علیہ السلام نے فرمانبرداری کی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا ہر حکم مانا، ہر حکم مانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے بعد میں آنے والی امتوں کا معائنہ کروایا، علم دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے انبیاء کی امتوں کو دیکھا، ان میں سب سے بڑی امت میرے نبی کی امت کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت ہے۔ حضرت آدم سے لے کے میرے کریم آقا تک جتنے انبیاء آئے ہیں نا، ان میں سب سے بڑی امت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امت تھی، ان کے ماننے والے تھے۔ یاد رکھیں عیسائی بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ جو عیسائی ہیں نا، یہ بھی تورات کے ماننے والے ہیں، یہ تورات ہی کے پیروکار ہیں۔ انجیل کتاب ان کی ہے، لیکن ان کی شریعت کی کتاب حضرت موسیٰ والی وہ تورات ہی ہے۔ اس اعتبار سے موسیٰ کلیم اللہ کی امت بڑی ہے۔ میرے نبی نے بھی شب معراج ملاحظہ فرمایا تھا کہ ایک امت جس سے افق بھرا ہوا ہے، تو میرے نبی نے پوچھا تھا بارگاہ رب العزت میں، مولا یہ کس کی امت ہے؟ بتایا گیا تھا یہ موسیٰ کلیم اللہ کی امت ہے۔ تو آپ نے خیال فرمانے لگے میرا خیال تھا کہ یہ میری امت ہے۔ پھر میرے نبی کی امت دکھائی گئی تو حد نگاہ تک میرے نبی کی امت ہی پھیلی ہوئی تھی۔ جس طرح وہ حدیث سے بارکہ آپ قبل عظیم متعدد مرتبہ سن چکے ہیں کہ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مشرم رحمت عالم فرماتے ہیں، قیامت کے دن وہ سارے کے سارے جنتی، سارے نبیوں کی امتیں، حضرت آدم سے لے کے میرے نبی تک صلی اللہ تعالیٰ علیہ دائما ابدا، جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کی امتیں، وہ جو ان پر ایمان لانے والی تھی، جنت پہ جانے والی ہیں، وہ امتیں، امت اجابت، جن کو جنت پہ جانا ہے، وہ امتیں، ان کی قیامت کے دن جو میدان محشر میں صفیں ترتیب دی جائیں گی تو ان کی تعداد 120 ہوگی۔ یہ حضور فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں کہ ان کی کل تعداد 120 ہوگی۔ میرے کریم فرماتے ہیں ان میں 80 صفیں تنہا مجھ مصطفیٰ کی امت کی ہوں گی۔ اب دیکھا جاتا ہے میرے نبی کی امت کتنی زیادہ ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے نبی کے بعد سب سے بڑی امت حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم نے ملاحظہ فرمایا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ کی امت کی بھی ایسی امت ہے کہ جب ان کو من اور سلوہ آسمان سے نازل کیا گیا تھا، آسمان سے اتارا گیا تھا، من اور سلوہ ان کو دیا گیا تھا، اور پھر ان کو کہا گیا تھا قوم عمالقہ کے ساتھ تم نے جنگ کرنا ہے، تو ان کا جواب تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، جا تو چلا جائے موسیٰ، تیرا رب چلا جائے، دونوں جا کے لڑائی کرو، ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ انہوں نے اتنی نعمتیں کھا کر بھی اللہ کی رضا کی خاطر لڑائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میدان بدر میں میرے نبی کے صحابہ بھوکے پیاسے تھے مگر کفار سے لڑائی کے لیے تیار تھے۔ آپ نے یہ بہت ساری فضیلت کی باتیں ہیں، جالوت والا وہ واقعہ بھی کہ جب ان کو کہا گیا تھا نہر سے پانی پینا وغیرہ وغیرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ملاحظہ فرمایا نا تو اللہ کے حضور عرض کیا مولا تعالیٰ وہ امت جو تیری اتنی فرما بردار امت ہے، اتنی وفا شعار امت ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کا یہ عالم تھا کہ اللہ فرماتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، ابراہیم کو جب بھی میں نے کہا اے ابراہیم یہ کام کرنا ہے، قال اسلم، تو عرض کیا مولا میرا سر جھکا ہوا ہے، میں نے مان لیا، میں ایسے ہی کروں گا۔
قال اسلمت لرب العالمین، میں اس اللہ کے سر جھکاتا ہوں جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اپنی یہ حالت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے امت مصطفیٰ کی حالت کو دیکھا تو عرض کیا مولا تعالیٰ میں ان کا نام مسلمان رکھتا ہوں۔ کیا بولا؟ ان کا نام؟ اللہ فرماتا سماکم المسلمین، یہ تمہارا نام مسلمان ابراہیم نے رکھا ہے۔ دیکھیے پہلے امتوں کے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے کیا کہلواتے ہیں؟ بتا دو۔ یہودی کیا کہلواتے ہیں؟ یہودا کون تھا؟ حضرت سیدنا یعقوب کا بیٹا، بڑا بیٹا یہودا، حضرت یوسف کا بھائی، اس کے نام پر بستی تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان بندے کا نام ہے نا، یہ آپ کا گاؤں چنیا تلاوا یا تارا گڑھ یہ کسی کے نام پر ہے نا، بھی کسی کے نام پر ہے نا۔ کبھی برادری کے نام پر ہوتا ہے، جس طرح گجراں والا، علی پور سیدہ، گجر خان ہے نا، گجرات، یعنی کبھی تو کسی کی قوم کے نام پر ہوتا ہے، کبھی کسی فرد کے نام پر ہوتا ہے، کبھی کسی کے نام پر ہوتا ہے، کبھی کسی کی قوم پر ہوتا ہے۔ تو یہودا کے نام پر شہر آباد ہوا، جس طرح ہمارے قریبی شہر کون سا ہے؟ فیصل آباد، نام پر آباد ہے نا، شاہ فیصل کے نام پر۔ پہلے لائل نامی انگریز کے نام پر لائل پور کہلواتا تھا، اب فیصل آباد کہلواتا ہے۔ اسی طرح یہودا کے نام پر ایک بستی آباد ہوئی، وہ بڑی بستی تھی، اس کے رہنے والے یہودی کہلوائے، جس طرح پاکستان کے رہنے والے پاکستانی۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ماننے والے سارے یہودی کہلواتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو ماننے والے عیسائی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کے نام پر میری مدد کرنے والا؟ وہ انصار کہلوائے، مددگار، اور ان کو کے ماننے والوں کو نصارہ کہا جانے لگا قرآن کریم میں۔ نصارہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ان کے مددگار۔ تو یعنی پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں ان کو ان کی جانب منسوب کیا گیا، ہمیں محمدی نہیں کہا گیا، احمدی نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ مسلمان۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی بات کو تسلیم کر لینے والے، سر جھکا دینے والے۔ اللہ فرماتا سماکم المسلمین، تمہارا نام ابراہیم نے مسلمان رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور ان کا ایک کردار تھا کہ اپنے رب نے ان کو جب بھی جو حکم دیا انہوں نے فوراً اپنے رب کے حکم پر سر جھکا دیا۔ مثلا رب ذوالجلال نے ان کو حکم دیا تھا لگتے جگر کو ذبح کرنے کا، جو واقعہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آئندہ جمعۃ المبارک عرض کروں گا۔ انہوں نے بغیر ہچکچاہٹ کے لگتے جگر کی گردن پہ چھری رکھ دی جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت فیض دجت میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام اگر تم چاہو تو میں یہ آگ اٹھا کر بابل شہر پہ پھینک دیتا ہوں، نمرود کا سارا محل، اس کے سارے کرندے، اس کے سارے چیلے چانٹے، ان کے گھر جل کر خاک سیاہ ہو جائیں گے، ان سب کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دوں گا، اور آپ کو بحفاظت تمام ایک طرف لے جاتا ہوں، اور آپ وہاں پرسکون طریقے سے تشریف فرما رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ اے جبریل، کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کام کے لیے بھیجا ہے؟ تو جبریل کا جواب تھا اس کام کے لیے بھیجا تو نہیں ہے، البتہ میرے اللہ نے حکم دیا اگر ابراہیم کہے تو ایسے کر دینا۔ جواب فرمانے لگے فَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، جا چلا جا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو جبریل نے عرض کیا کہ حضور اگر آپ کو میری ضرورت نہیں تو نہ صحیح، کم از کم اپنے رب سے تو عرض کر لیجئے کہ میرے پروردگار مجھ کو اس آگ سے بچا لے، آگ بڑھ کر رہی ہے، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، آپ رب سے عرض کر لیجئے مولا تعالیٰ مجھے آگ سے بچا لے۔ رب سے مانگنا تو عیب نہیں ہے، بندے سے مانگنا عیب ہے نا، رب سے مانگنا تو عیب نہیں ہے، اپنے رب سے عرض کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم کا جواب کیا تھا؟ اے جبریل، کیا میرے رب کو پتہ ہے کہ اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ وہ جانتے ہیں؟ تو جبریل کا جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ وہی جو حقیقت ہے کہ ہاں پتہ ہے، وہ جانتے ہیں اس کے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو جواب ابراہیم فرما لگے مجھ کو اس کی عزت کی قسم، اگر وہ مجھے جلانے پر راضی ہے تو میں جل جانے پر راضی ہوں، میری اپنی مرضی تو ہے ہی نہیں ہے، میری اپنی خواہش تو ہے ہی نہیں ہے،
میری خواہش تو وہی ہے جو میرے مولا کی خواہش ہے، جس طرح وہ راضی ہے اسی طرح میں راضی ہوں، میری اپنی مرضی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ تیری زندگی رب کی رضا کی خاطر گزرے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ بندہ ہونے کا حق تو یہ ہے، تیری ذمہ داری یہ ہے، تیرا فرض یہ ہے، تجھ پہ لازم یہ ہے، قل تو یہ کہہ دے ان صلاتی میرے مولا میری نماز، و نسکی میری قربانی کرنا، و محیای میری زندگی کے ایک ایک سانس، و مماتی میری آخری ہچکی، للہ رب العالمین اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے، میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، میری زندگی میری موت تیری رضا کی خاطر ہے، گویا میں کام وہ کروں گا جس سے تو راضی ہوگا، میری زندگی کے ایک ایک سانس تیری رضا کے لیے آئے، میری زندگی کی آخری سانس بھی تیری رضا کے لیے آئے، میں زندہ رہوں تو تجھے راضی کرنے کے لیے، میں مروں تو تجھے راضی کرنے کے لیے، میں نماز پڑھتا ہوں قربانی، یہی وہ سبب ہے نا کہ میری کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم سے صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میرے کریم کا جواب تھا یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ آج بعض بے دین لوگ لبل قسم کا وہ طبقہ قربانی کی مخالفت کرتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا بیان یا پوسٹ آ جاتی ہے جس پہ ہوتا ہے جی اربوں روپیہ قربانی پر خرچ کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے ویلفیئر کا کوئی اور کام کر لیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ ان عقل کے اندھوں کو، ان خبیث ذہنوں کو یہ کبھی خیال نہ آیا کہ بیوروکریٹ اور سیاستدان ملک کو لوٹ کر کھا گئے، اربوں ڈالر ان بیوروکریٹس نے اور سیاستدانوں نے بیرونی بینکوں میں جمع کروا دیا، وہ تو نکلوا نہیں سکتے، آج آ کے مرتے ہیں تو قربانی پر، کہ قربانی کیوں کرتے ہو؟ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں روپیہ اپنے بیوی بچوں کو یاروں کو ساتھ لے کر مری وغیرہ اس علاقہ میں عیاشی میں اڑا دینے والا جب عید میلاد النبی کا جلسہ دیکھتا کہتے جی عید میلاد النبی پر خرچ نہ کرو، کسی بیٹی کی شادی کروا دو، تو لاکھوں روپیہ عیاشی میں خرچ کر کے وہاں تجھے حیا نہیں آیا تھا کسی بیٹی کی شادی کروا دے؟ تیرا بیٹا تیری بیٹی مہنگی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، مہنگی پڑھتے ہیں اور مہنگی ان کی فیسیں ہیں، تو ایسے نہیں کر سکتا کہ معمولی میں پڑھا کر باقی جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، آ جا کے نظر آتا ہے تو عید میلاد النبی۔ دراصل یہ شیطان کے اغوا سے ہوتا ہے، شیطان نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ نیکی کا کام نہ کرو، ورنہ برائی میں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی اپنے بیٹے بیٹی کی شادی پر کس طرح بے تحاشا اڑاتا ہے، اس سے 10 بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہے، وہاں کوئی نہیں بولتا۔ عید میلاد النبی کا جلسہ تو تب بولتے ہیں جی کیا ضرورت ہے خرچ کرنے کی، حرام خرچ ہو رہا ہو تو کوئی نہیں بولتا، حلال خرچ پر بولتے ہیں۔ جس طرح آج کل حرم کعبہ دیکھیں، میں ویران کا لفظ نہیں کہہ سکتا، میں گناہ گار ہو جاؤں گا، وہاں آپ کو لوگ نظر نہیں آئیں گے، یہ میچ ہو رہا ہے انگلینڈ میں، وہاں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، وہاں کرونا نہیں ہے، آ جا کے کرونا ہرمیشی فین کے اندر ہی ہے۔ یہ سب کچھ کافروں کی سازشیں اور مکاریاں ہیں۔ اسی طرح قربانی کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ رب ذوالجلال کے محبوب مکرم نے فرمایا تھا قربانی تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کا تذکرہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ وہ کھانا نہیں کھاتا، اسے گوشت کی ضرورت ہے، تم قربانی ذبح کر کے رب کو گوشت دو گے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا خون نہیں پہنچتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کتنے من کا جانور تھا، کتنے ہزار یا کتنے لاکھ میں خریدا گیا ہے، خون اس کا کتنا نکلا ہے، موٹا کتنا تھا، چربی کتنی تھی، نہیں وہ یہ نہیں دیکھتا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، تیری قربانی کا گوشت، تیری قربانی کا خون اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی، وہ تیری نیت کو دیکھتا ہے، تیرے تقوی کو دیکھتا ہے۔ جانور کی گردن پر چھری رکھ کر اس کی جان لینے والے بعض گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح نہیں کیا گیا ہے، تجھے چاہیے کہ تو تصور میں لائے مولا یہ جانور کی گردن پر نہیں، میں نے اپنی خواہشات کی گردن پر چھری رکھی ہے،
ابراہیم علیہ السلام کا وہ لخت جگر ابراہیم کو کتنا پیارا تھا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ابراہیم علیہ السلام کو بچہ کتنا پیارا تھا۔ 80 یا 100 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ ان کو عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے دعائیں مانگی تھی، رب العزت کے دربار مقدس میں رو رو کر التجائیں کی تھیں۔ وہ جس طرح پنجابی میں کہتے کہ داڑھی کے ساتھ جھاڑو دینا، انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ دعائیں مانگی تھیں، مولا مجھے کوئی رب ہب لی من الصالحین، مولا مجھے کوئی بیٹا دے دے، نیکوکار بیٹا دے دے۔ عمر 80 یا 100 سال کی ہو رہی ہے، مولا تعالیٰ میری کوئی اولاد نہیں، مجھے کوئی بیٹا دے دے جو میرے بعد مولا تعالیٰ جل وعلا تیرے دین متین کی خدمت کرنے والا ہو، میرے بعد میرا جانشین ہو۔ تو رب کائنات نے حضرت حاجرہ خاتون کے شکم انور سے آپ کو بیٹا عطا فرمایا، اور آپ نے نام کیا رکھا بھلا؟ ہاں بتا دیجئے۔ اسماعیل کیا معنی ہے؟ عبرانی زبان کا لفظ ہے ایل، عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں، جس طرح جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل۔ حضرت یعقوب کا نام اسرائیل، اللہ کی رضا کی خاطر رات کے وقت نکل جانے والا۔ بیٹے کا نام رکھا اسماعیل، اللہ نے میری دعا کو سن لیا۔ نام کیا رکھا؟ اللہ نے میری، جس طرح ہم اپنے ہاں نام رکھتے ہیں۔ بیٹا کون دیتے ہیں؟ بیٹی کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے سوا تو کوئی نہیں دیتا۔ ہمیں دنیا میں کس نے بھیجا؟ ہمارے ماں باپ کو کس نے بھیجا؟ ہماری اولاد کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ جب بہت دعاؤں کے بعد بچہ ملتا، ہم نام رکھتے ہیں اللہ دیتا ہے نا، وہ اللہ نے صرف وہی دیا ہے، اللہ دیتا۔ اور سرائکی میں اللہ ڈوایا، ایسے ہے نا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیے تو سب کو اللہ نے ہیں۔ ابراہیم نے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ اسماعیل، اللہ نے میری بات کو سن لیا، میری دعا کو سن لیا۔ اور اس زمانہ میں یہ بچہ اتنا خوبصورت تھا، یعنی اس زمانہ میں کیا، یعنی وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس زمانہ میں کوئی بھی بچہ اس سے زیادہ خوبصورت نہیں تھا۔ یہ بچہ اسماعیل اتنا خوبصورت تھا کہ اس زمانہ کا کوئی بھی بچہ اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ خوبصورت ہوتے بھی کیوں نہ اسماعیل، جن کی پیشانی میں میرے نبی کا نور چمکتا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا ٹوٹ کر محبت کرتے تھے اپنے لخت جگر سے، بہت پیار کرتے تھے، بہت زیادہ پیار فرماتے تھے اپنے لخت جگر کے ساتھ۔ لیکن حضرت سارہ کے سامنے نہیں، دو بیویاں تھیں نا آپ کی، حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ۔ حضرت سارہ کو کوئی اولاد نہیں ملی تھی، حضرت حاجرہ کو بیٹا مل گیا تھا۔ ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، وہ اس حقیقت سے واقف ہیں، وہ تقاضۂ فطرت کو نظر انداز نہیں کرتے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے، سنیے میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا۔ کوئی یتیم بچہ ہو نا، اس کے سامنے تم اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کو محبت کے ساتھ نہ بلانا، اس بیچاری کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرے کریم نے یہ حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان تقاضۂ فطرت سے واقف تھے۔ حضرت سارہ کے سامنے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے پیار نہیں فرماتے تھے، بلکہ حضرت سارہ کے علاوہ اپنے لخت جگر کے ساتھ پیار فرماتے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ حضرت سیدنا اسماعیل سے پیار فرما رہے تھے، حضرت سارہ آ گئیں، آپ نے دیکھ لیا۔ جب آپ نے دیکھا تو پھر وہ رشک والی کیفیت طاری ہو گئی کہ یہ تو اس کی طرف مائل ہیں، کہنے لگے کہ ان کو گھر سے نکال دو۔ ابراہیم علیہ السلام حاجرہ کو چھوڑا۔ یہاں میں ایک آپ کو احساس دلا دینا چاہتا ہوں، جو آدمی یہ کہے گا اپنی ایک بیوی کے کہنے پر دوسری بیوی کو گھر سے نکالا، شدید گناہ گار ہے۔ بیوی کے کہنے پر نہیں تھا، میرے رب کا یہی حکم تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل وعلا جو فرمانا چاہتا ہے نا، ایک پروسیس ہوتا ہے۔ حضرت آدم کو تخلیق فرمانے سے پہلے اللہ نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا کہ میں زمین پر انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو بنا کر بھیجا کہاں تھا؟ جنت پہ۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تو اور تیری بیوی جنت پہ چلی جاؤ، وہاں جا کے سکونت اختیار کر لو۔ بھیجنا کہاں تھا؟ زمین پر بھیج کہاں دیا؟ پھر شیطان کو وہاں جنت میں جانے کی اجازت دے دی۔ کیا جرت ہے شیطان کی جنت میں جائے؟
اجازت دے دی، دراصل ہمیں بتانا تھا شیطان تمہارا دشمن ہے، دیکھو تمہارے باپ کے ساتھ اس نے کیسا کیا۔ پھر اگر حضرت آدم وہ شجر ممنوع نہ کھاتے اور آپ کو جنت سے زمین پر نہ اتارا جاتا تو یہ آبادی ہوتی؟ کبھی بھی نہ ہوتی۔ گویا ایک پروسیس ہے۔ دیکھیے اگر حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف کو اپنے باپ سے چرا کے نہ لے جاتے جھوٹ بول کر، اور پھر تشدد کر کے ان کو کنویں میں نہ پھینکتے، پھر قافلے والے ان کو نہ نکالتے، پھر وہ بازار مصر میں ان کو نہ بیچا جاتا، پھر زلیخا ان پہ عاشق نہ ہوتی، پھر ان کو جیل میں نہ بھیجا جاتا، پھر فرعون مصر کے خواب کی تعبیر نہ بتائی جاتی، تو اب ملک مصر کے بادشاہ کیسے بنتے؟ اللہ کو یہی منظور تھا۔ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے، میرا اللہ جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت سارہ کے دل میں حضرت ہاجرہ کے لیے ایک رشک پیدا کیا، غبط پیدا کیا۔ انہوں نے مطالبہ کہ اس کو گھر سے نکال دو، کبھی بھی نہ نکالتے۔ رب کا حکم تھا اے ابراہیم وہ کرو جو سارہ کہہ رہی ہے۔ پھر آپ چلے کہاں سے تھے؟ ملک شام سے۔ بیت الخلیل فلسطین کا علاقہ ہے، وہاں سے ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما، وہاں سے چلے ہیں اونٹنی پر۔ اونٹنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ وہاں سے چلے اور آنا کہاں تھا؟ حرم مکہ میں، کعبۃ اللہ کے قریب آنا تھا۔ رب کائنات اس اونٹنی کو اتنی قوت رفتار عطا فرما دی جس طرح براق کو عطا فرمائی تھی، آنے وقت میں یہ فاصلہ طے ہو گیا۔ اس زمانہ میں کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے، تیز رفتار گاڑیاں تو نہیں تھی، اونٹنی نے اتنی تیزی کے ساتھ فاصلہ طے کیا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اے رب ذوالجلال بے شمار رحمت نازل فرما۔ حضرت سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ہاجرہ خاتون سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر وفا کی کتنی بڑی دلیل ہے آپ کی ذات کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ ہاجرہ خاتون کو یہ شہزادی تھی، حکم دیا ہاجرہ تیاری کرو، بچے کو گود میں لو اور اونٹنی پر بیٹھ جاؤ۔ آپ کو کسی بھی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا کہ حضرت ہاجرہ نے یہ سوال ہی کیا ہو ابراہیم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ آپ کی بیوی کتنی بھی وفادار کیوں نہ ہو، کتنے بھی وفا شار، کتنا بھی پیار کرنے والی، محبت کرنے والی کیوں نہ ہو، آپ اپنی بیوی کو کہیں چل جلدی تیار ہو میرے ساتھ چل، تو پوچھ لیتی کہاں کا ارادہ ہے۔ مگر اے اللہ تو حضرت ہاجرہ خاتون پہ بے شمار رحمت نازل فرما، یہ سوال بھی نہیں کیا ابراہیم جہاں جی چاہے لے جاؤ، پوچھا ہی نہیں، فرمایا اونٹی پر بیٹھ جاؤ۔ حضرت ہاجرہ خاموشی سے اونٹی پر بیٹھ جاتی ہیں، حضرت ابراہیم آگے بیٹھے ہیں، حضرت ہاجرہ پیچھے بیٹھی ہیں، ننھا اسماعیل گود میں ہے۔ یہاں سے چلیں تھوڑا فاصلہ طے کیا، حرم کعبہ تک آ گئے۔ دوپہر کا وقت ہے، صبح چلے ہیں، دوپہر کا وقت ہے۔ یہاں اونٹنی کو بٹھایا، اونٹنی بیٹھ گئی، اس کا گھٹنا باندھا، ہاجرہ خاتون کو حکم دیا نیچے اتر آؤ۔ آپ نے نہیں پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، یہاں کیوں اترنا ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، کوئی مکان نہیں ہے، کوئی منزل نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی عمارت نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لک دک صحرا ہے، سیاہ سیاہ پہاڑ کھڑے ہیں، یا پھر یہ ریت ہے، تپتی ہوئی ریت۔ سیدہ ہاجرہ خاتون بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اتر آئیں اونٹنی سے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ چٹائی بھی ساتھ لے کے نہیں آئے تھے، اس زمانہ میں رواج ہی نہیں تھا، اپنے ساتھ کوئی بستر لے کے نہیں آئے تھے۔ تپتی ہوئی ریت پر ہاجرہ خاتون گود میں بچے کو لے کے بیٹھ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی کی جانب بڑھے، اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ تھوڑی سی کھجوریں بندھی ہوئی تھی ایک تھیلی میں، وہ اتار لیں، ایک مشکیزے میں پانی تھا وہ بھی اتار لیا، دونوں کو حضرت ہاجرہ خاتون کے پہلو میں رکھا اور واپس پلٹائے۔ طبیعت ناساز تھی، اپنی بیوی کو اور اپنے محبوب بیٹے کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے تھے۔ اب حضرت ہاجرہ خاتون کو احساس ہوا کہ میرے میاں، میرے خامد، میرے سر کے تاج، اللہ کے نبی مجھے جنگل بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا ابراہیم مجھے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، یعنی میرا قصور کیا ہے، کیا سبب ہے مجھے لگ تک صحرا میں چھوڑے جا رہے ہو؟ تو آپ نے مختصر سا جواب دیا تھا مجھے میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔ پتہ چلا کہ حضرت سارہ کے کہنے پر نہیں، اللہ کے حکم پر چھوڑنے آئے تھے۔
فرمانے لگے مجھے میرے اللہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نبیہ نہیں تھی، حضرت ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، مگر اللہ کے نبی کی صحبت اقدس پہ رہنے والی عزت و عظمت کی کس بلندی پہ فائز ہیں۔ فوراً جواب دیا اگر اللہ کو حکم ہے تم 1000 مرتبہ اللہ کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہوں، پھر مجھے پرواہ نہیں کہ میں تنہا ہوں، لگ تک سارا ہے، یہاں درندے بھی ہوں گے، حشرات الارض سانپ بچھو بھی ہوں گے، یہاں وحشی پرندے بھی ہوں گے، اچک لے جانے والے جانور بھی ہوں گے، میرا بچہ ہے اور میں ہوں، تنہا ہوں، رات بھی آئے گی، دن بھی طلوع ہوگا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو دل و جان سے میں راضی ہوں۔ اب سوچئے ذرا، اگر کوئی بیوی اپنے خاوند سے اس قدر اظہار وفا کرے تو خاوند کے اپنے دل پر کیا گزرتی ہے کہ میں زیادتی کر رہا ہوں اور میری بھی اس قدر وفا کاری میری بیوی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنا رخ زیبا اونٹنی کی طرح آپ نے فرمایا تھا، اینٹ کی جانب پشت تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، ہونٹ لرزتے رہے تھے، کانپتے ہاتھوں سے، لرزتے ہونٹوں سے، بہتی ہوئی آنکھوں سے آپ نے میرے اللہ کے دربار مقدس میں ایک دعا مانگی اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، اے میرے الہی حقیقی، اے میرے مولا، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ربنا، اے میرے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میں سکونت پذیر کر کے جا رہا ہوں، میں بٹھا کے جا رہا ہوں، من ذریتی، اپنی اولاد سے اپنے لگتے جگر کو، بواد غیر ذی زرع، میرے مولا کے ایسی وادی میں جس میں زراعت کا نام و نشان بھی نہیں ہے، گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے، لگ تک صحرا ہے، کوئی سبزی و شادابی نہیں ہے، پانی کے ایک قطرہ نہیں ہے، مولا اس وادی میں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو چھوڑے جا رہا ہوں، عند بیتک المحرم، مولا تعالیٰ تیری حرمت والے گھر کے قریب۔ وہاں حرم کعبہ کا ایک کھنڈر تھا، وہ ٹیلا تھا سرخ رنگ کا، جہاں کبھی حرم کعبہ تھا، ابراہیم اللہ کی عطا سے جانتے تھے یہاں حرم کعبہ حضرت آدم نے بنایا تھا، اس کے قریب چھوڑ کے جا رہے تھے اور عرض کریں، ربنا، میرے مولا، میں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ صلاۃ قائم کریں، یہ تیری عبادت کریں۔ اب مولا تعالیٰ تو کیا کر، میں نے تیرا حکم مانا تو میری گزارش سن لے، تو نے حکم دیا نا اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو صحرا میں چھوڑا، مولا میں نے چھوڑ دیا، میں نے تیرا حکم مان لیا، اب میری گزارش ہے، وہ کیا؟ مولا تعالیٰ جل وعلا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، مولا لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے، کشاں کشاں اس کے جانب آئیں۔ اب کیا ہے، زمانہ بھر کے لوگ قیامت تک ایمان والے کشاں کشاں حرم کعبہ کے جانب جاتے ہیں۔ ابراہیم نے دعا مانگی، تہوی الیہم، مولا ان کی طرف کشاں کشاں آئیں، اور دوسری دعا کیا مانگی، وارزقہم من الثمرات، مولا تعالیٰ پھلوں سے ان کو رزق عطا فرما۔ کتنی جامع دعا ہے۔ پھل عموماً پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائے جاتے، اناج پیٹ بھرنے کے لیے کھایا جاتا ہے، پھل مزہ لینے کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ گویا مولا تعالیٰ ان کو اتنا رزق عطا فرما، اناج تو اناج رہا، پھلوں کی بہتات ہو۔ کل ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کے لیے مانگا تھا، مولا ان کو پھل عطا فرما، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، مولا ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، رب کریم تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں، پھلوں سے رزق عطا فرما۔ آج دنیا جہان میں جو پھل نہیں ملتا حرمین میں مل جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کے لیے دعا مانگی تھی، میرے نبی جب حرم مدینہ میں تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے بارگاہ رب العزت میں کیا تھا، مولا تیرے خلیل نے، ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کے لیے مانگا تھا، میں تیرا حبیب مدینہ طیبہ کے لیے مانگ رہا ہوں۔ جو برکتیں انہوں نے حرم کعبہ کے لیے مانگی تھیں، ان سے 2 گنا زیادہ برکتیں میں مدینہ طیبہ کے لیے مانگ رہا ہوں۔
اس کی مثل بھی اس پہ دو دگنی زیادہ یعنی گویا 5 گنا برکتیں میں حرم مدینہ کے لیے مانگ رہا ہوں۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، دنیا جہان میں کوئی پھل ملے نہ ملے، حرمین شریفین میں وہ پھل مل جاتا ہے۔ آپ نے دعا مانگی اور اپنے لخت جگر کو حرم کعبہ کے جوار میں، اپنی بیوی کو حرم کعبہ کے جوار میں چھوڑ کے آ گئے، اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جب وہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کے ایڑیوں کے صدقہ سے آب زمزم کو پیدا فرما دیا۔ پھر آپ بڑھتے رہے اور پھر کیا ہوا؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آئندہ جمعۃ المبارک کو اسی موضوع پر مزید گفتگو کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اسوائے خلیلی اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔